علیکم، میں امداد سومرو۔ میرے ہاتھ میں دو کاغذ ہیں، ایک میں ہے دھمکی اور دوسرے میں اعتراف۔ دھمکی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، وہی دھمکی جو مشرف کے دور میں دی جاتی رہیں اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں۔ اب ان کے صاحبزادے اور ان کی اتحادی حکومت، ان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اور دوسرا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ دور حکومت تھا، اس دور حکومت میں کیا کیا ہوتا رہا، ججز کو مینیج کیا جاتا رہا، کس کے لیے کیا جاتا رہا، یہ اعتراف ہو چکا ہوا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے۔ اب دوسری طرف سے یعنی جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ججز کو مینیج کر رہے تھے، اب عمران خان صاحب کی طرف سے اعتراف کر کے پھر اس پر عدلیہ سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو مینیج کروا رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے۔ جو بات ہے نا کل ملا کر عمران خان صاحب کے دور حکومت کی، اس کو محمد شاہ رنگیلے کا دور بھی کہا جاتا ہے، اس کو یحییٰ خان کا رنگین دور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں دو چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک وہ جن کی ذمہ داری قومی سلامتی کی تھی، وہ ویڈیوز بناتے رہے۔ دوسرا وہ جن کی ذمہ داری ملک کو چلانا تھا، وہ توشہ خانہ لوٹتے رہے۔ عجیب قسم کا کومبو تھا، عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید صاحب۔ اب فیض حمید صاحب تو ابھی چپ ہیں، وہ بھی بولیں گے، کبھی نہ کبھی تو بولیں گے، ان کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی، وہ بھی پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب جو جنرل باجوہ صاحب دے رہے ہیں، وہ اعتراف ہے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب مجھے یہ کہہ گئے اگست میں کہ جی ہمارے پاس آپ کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، فائلیں ہیں۔ گویا کیا ہوتا رہا تھا پچھلے پونے 4 سال، یعنی عمران خان صاحب کا جو دور تھا، اگست 2018 سے اپریل 2022 تک اس ملک کو پتہ نہیں کیا سمجھا گیا ہوا تھا۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ ایک توشہ خانہ لوٹ رہے تھے اور دوسرے ویڈیوز بنا رہے تھے، اب ان کے اندر کے گھر کے بھیدی لنکا ڈھا رہے ہیں۔ کوئی مفرور ہو کر عادل راجہ باہر چلے گئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر 4 ماڈلز کے نام لے کر یا اشارے دے کر ان کی طرف بتا رہے ہیں کہ ان کو سیف ہاؤسز میں ان کے ساتھ کس طرح اپنے سیاستدانوں کو پھنسانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، کس طرح بلیک میل کیا جاتا تھا۔ عمران خان صاحب کی آڈیوز آپ کے سامنے، عمران خان صاحب کی ویڈیوز کے قصے، چرچے، لوگ قسم اٹھا کر جنہوں نے دیکھی ہیں، جو کیا کہتے ہیں صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ قسم اٹھا کر کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ اتنی گندی ویڈیوز کہ بندہ سوچ کر پریشان ہو جائے کہ اگر یہ پبلک ہو جائیں تو کیا ہو جائے۔ یہ کچھ ہوتا رہا ملک میں، اور جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ چھوڑ دی گئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ان کو لگا کہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا اگست میں پچھلے سال، وہ اپنا غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی تھی۔ اب وہی جو غلامی کی زنجیریں توڑنے والے ہیں وہ ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو بیان دیکھا، اس کا اردو ترجمے کے ساتھ پشتو میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، ریاست پاکستان سے ہم نے غلامی لینی ہے، ہم نے زنجیریں توڑنی ہیں، اور پھر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف لڑیں گے۔ یہ کچھ ہوتا رہا، یعنی جن کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں قومی سلامتی کی، وہ شاید ان کو ماضی میں بھی ایسا ہوا، مشرف کے دور میں بھی ایسا ہوا، اب دوبارہ صورتحال، یا مشرف سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، اب دوبارہ حالات وہیں پر آ کر کھڑے ہوئے۔ پہلے تو میں یہ جو دھمکی ہے، کیونکہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دادو میں پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام عمران خان پر لگایا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا۔ عمران خان صاحب تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول افغانستان کیوں نہیں جا رہے۔ عمران خان صاحب کو تکلیف یہ ہے، لیکن بلاول نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کو پیسے دیتے رہے اپنی حکومت میں، ابھی بھی دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے رہے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو طالبان کو جو TTP ان کو یہاں پر لا کر بسانا تھا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں آیا، مگر دھمکی ضرور آ گئی ہے، اور دھمکی ان کی طرف سے آئی ہے جن کے لیے بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ عمران خان ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو KP کی حکومت نے مدارس کے نام پر کافی سارا فنڈ دیا ہوا تھا ادھر، اور پھر پرسوں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو حتمی فیصلے ہوئے ہیں، اس فیصلوں کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی، تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے سنگین ہوگا۔ ظاہر ہے جو ریاست کے خلاف مسلح ہو کر لڑ رہے ہیں، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو بم دھماکے کر رہے ہیں، جو حملے کر رہے ہیں ہمارے اپنا فورسز کے اوپر، ان کے خلاف تو کارروائیاں ظاہر آپریشنز تو ہوں گے، ماضی میں بھی ہوئے، اب بھی ہوں گے،
لیکن یہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے سنگین ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ توشہ خانہ کا معاملہ شاید اتنا سنگین نہ ہو, سائفر والا معاملہ شاید اتنا سنگین نہ ہو, فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ شاید اتنا سنگین نہ ہو جتنا یہ ہو سکتا ہے. کون سا؟ جو بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پیسے دیتے رہے ہیں. اب جو اتحاد ہے وہ نظر آ رہا ہے. بات 2013 میں بھی یہی ہوا تھا نا. 2013 میں کہا گیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, MQM پریس ریلیز جاری کر کے کہا گیا تھا کالعدم جماعت کی طرف سے کہ MQM پیپلز پارٹی اور ANP الیکشن کیمپین نہیں چلائیں گے تو ان کے اوپر حملے ہوں گے. اپنا عمران خان صاحب کے لیے کھلی چھوٹ تھی. اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ تو اتنا تھا کہ جب مذاکرات کی بات آئی تو عمران خان صاحب کا نام سر فہرست تھا کہ ہماری طرف سے عمران خان صاحب مذاکرات میں شامل ہوں گے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ عمران خان صاحب پر الزام نہیں لگا رہا. بلاول بھٹو نے عمران خان صاحب پر الزام لگایا. بلاول بھٹو آج بات نہیں کر رہے جو یہ انتہا پسند قوتیں ان کے خلاف, پہلے دن سے کر رہے ہیں. ایک دن کے لیے, ایک لمحے کے لیے بھی کبھی انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دینا بند نہیں کی. لیکن جیسے ہی انہوں نے عمران خان کے اوپر بات کی ہے تو ادھر سے دھمکی آ گئی ہے. اور بلاول کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے, آپ واقف نہیں ہیں, آپ ابھی بچے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, امریکہ کے غلام, مطلب اعلان کیا گیا, اعلان جنگ کیا گیا ہے. میں اس کا متن نہیں پڑھ سکتا پراپر کیونکہ ظاہر ہے میں نام بھی نہیں لے رہا کیونکہ وہ جماعت ہمارے قانون کے تحت جماعت یا جو گروہ جو ہے, جماعت تو نہیں کہہ سکتے, وہ تحریک کا نام ہے ان کا, وہ کالعدم ہے ہمارے قانون کے مطابق اور ہماری ریاست کے خلاف برسر پیکار ہے. میں عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کردار کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کا کردار جو رہا ان کو لے کر وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو بسا رہے تھے پاکستان لا کر. یا عمران خان صاحب جب بھی یہ لوگ جب پاکستان کی ریاست پر حملہ کرتے ہیں, یہ گروہ پاکستان کے فوج پر حملہ کرتے ہیں, یہ گروہ پاکستان کے معصوم عوام پر حملہ یہ کرتے ہیں گروہ, تو عمران خان صاحب آئیں بائیں شائیں کہتے ہیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کو شہید بھی کہہ دیتے ہیں. مگر ان کے خلاف اگر کوئی ریاست کوئی ہلکا سا فیصلہ بھی کرتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے پھدک پڑتے ہیں جیسے کڑھائی میں دانے, گرم ریت میں جیسے دانے ڈالے جاتے ہیں کڑھائی میں, اور وہ جیسے وہ اچھلتے ہیں عمران خان صاحب ایسے اچھل پڑتے ہوتے ہیں. وہ جو مرضی کرتے پھریں, ان کے خلاف کوئی کچھ نہ کہے, یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے. تو پھر بدلے میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ان کے ساتھ جڑنے کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جواب دے کر اور ریاست اپنا پاکستان کی حکومت اور ریاست پر حملوں کے اعلانات کر دیتے. پیپلز پارٹی نے 2008 کی حکومت میں آپریشن شروع کیے. نون لیگ نے اس ٹائم پر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان بڑا بدنام ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اور ہم وہی اغیار کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں, یعنی پنجاب کے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں. شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, آپ باقی ملک پر حملے کریں. تو لیکن بعد میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس سلسلے کو کنٹینیو کیا. پھر APS کے سانے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے تحت آگے گئے معاملات. کیانی صاحب کے دور میں جب کیانی صاحب آرمی چیف تھے اس وقت نارتھ وزیرستان میں آپریشنز کا فیصلہ ہوا تھا جس کا اظہار, جس کا اعتراف اطہر عباس جو اس وقت کے DG ISPR تھے انہوں نے بعد میں کیا 2014 میں کہ نارتھ وزیرستان میں یعنی شمالی وزیرستان میں جو آپریشنز کا فیصلہ ہوا تھا اس کو ڈیلے کروایا, تاخیری حربے اس میں استعمال کیے تھے کیانی صاحب نے, آرمی چیف تھے. تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو ہمیں بعد میں ہوا, اٹھانا پڑا, لیکن APS کی شکل میں اٹھانا پڑا, لیکن بعد میں نواز شریف صاحب کے دور میں پھر وہاں پر بھی آپریشن شروع ہوئے. اب عمران خان صاحب نے آ کر اپنا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بند کر دیا, بالکل ختم کر دیا, بلکہ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا مختلف شکلوں میں, مختلف طریقوں سے. یہاں تک کہ وہ جو عمران خان صاحب کی بیانات ہوتے تھے نا ریپ وکٹم کے حوالے سے, وہ بھی ان کے موقف کی تائید کر رہے ہوتے تھے. کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ان کو سپورٹ نہ کریں. تو اب آ کر عمران خان صاحب کو اس کا مل رہا ہے وہ اتحاد. اور عمران خان صاحب کے دور میں نے گزارش کی نا, ایک جو تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, اپنا فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب, یہ تھا نا وہ اپنا ٹرائکا تھا. اس ٹرائکا نے اپنے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے, یہ وہ کر رہے تھے, اور باقی ملک تھا وہ پھر چلا جا رہا ہے, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. وہ جو گاڑی کے لیے کہا جاتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. تو اسی طرح چل رہا تھا ملک, خدا کے سہارے چل رہا تھا.
پھر جس کو جہاں جہاں موقع ملا پھر اپنا وہ تھے پیٹرولیم والے وہ وہاں پر واردات ڈال رہے تھے، ادویات والے وہاں پر، شوگر والے وہاں پر، پراپرٹی والے وہاں پر، وہ جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں جن جن کو جہاں جہاں داؤ لگا انہوں نے لگایا، پھر جو ویڈیوز بنانے والوں کو وہاں داؤ لگا، اور حالت یہ ہو گئی کہ ملک یہاں آن پہنچا۔ ابھی باجوہ صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، اعتراف کیا ہے بلکہ کچھ دن پہلے، کہ جی عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے وہ جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کا طویل ایک 6 گھنٹے کی نشست ہے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو نااہلی سے بچانے کے لیے میں نے فیض حمید کے ذریعے چیف جسٹس کو اپروچ کیا، مینیج کیا چیف جسٹس کو، عدلیہ کو، اور عمران خان کو وہ جو اپنا بنی گالہ کا کیس تھا، بنی گالہ کہاں کیسے بنا، کہاں سے پیسے، منی ٹریل تو تھا نہیں، ادھر کے پیسے ادھر، 2 انٹرویوز ہیں، دونوں انٹرویوز میں عمران خان صاحب اسی عدالت میں کیا ثابت ہونا تھا، انٹرویوز میں ایکسپوز ہو گئے تھے۔ ایک انٹرویو میں جو بات کر رہے ہیں مہر بخاری کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں انٹرویو میں، جو کاشف عباسی انہی دنوں میں کاشف عباسی کے ساتھ اس کے برعکس بات کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کاشف عباسی کے انٹرویو میں تو آپ نے یہ بات کی تھی، وہ کہتا ہے نہیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ کاشف کہتے ہیں کہ یار آپ نے مہر بخاری کے انٹرویو میں تو آپ نے کوئی اور بات کی تھی، اس کے برعکس بات کی تھی۔ کاشف آپ قوم کو وہ نہ کریں، کنفیوز نہ کریں۔ وہ والے عمران خان صاحب صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے اسی مقدمے میں، جس مقدمے کا وہ ٹی وی ٹاک شو میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے جس الزام کا، اور پھر صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے، اور پھر ان کا وہ جو گھر تھا وہ ریگولرائز ہو گیا۔ تو اب آ کر قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو میں نے کروایا تھا، وہ جج کو میں نے مینیج کیا تھا، اور پھر نواز شریف کو نااہل میں نے کروایا تھا، اور نواز شریف کو نااہل کیونکہ میں نے کروایا تو لہٰذا بیلنس کرنا تھا، تو جہانگیر ترین کو بھی کروا دیا۔ پھر جہانگیر ترین کی نااہلی اس کمنٹمنٹ پر تھی کہ وہ اہلیت ان کی واپس آ جائے گی، تو پھر کہانی آ جاتی ہے بشریٰ بی بی کی، پھر بشریٰ بی بی بیچ میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں جہانگیر ترین کو کی اہلیت واپس نہیں آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اب نہیں ہونی اہلیت واپس، وہ کہتے ہیں اپنا باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب اس پر کام اوکے کہہ دیتے۔ اب جناب یہ تو تھا الزامات عمران خان صاحب کے اوپر۔ اب میں صرف یہ بات گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چل کیا رہا تھا محمد شاہ رنگیلا یحییٰ خان پارٹ 2 دور، یا محمد شاہ رنگیلا اور یحییٰ خان کے دونوں ادوار کو ملا کر عمران خان، باجوہ اور فیض حمید کا دور تھا، کیونکہ عمران خان اکیلے تو نہیں تھے نا، عمران خان کو لانے والے یہ تھے، عمران خان صاحب کی طاقت یہ تھے، عمران خان صاحب کو چلانے والے یہ تھے۔ تو پھر ملک میں ہونا کیا تھا؟ پاکستان ظاہر ہے جو مطلب ایک دہان افغانستان میں جو صورتحال تھی، تو ہم تو ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ عمران خان صاحب جیسے کڑ دماغ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہاں سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، بھائی آپ دیکھو تو اس کا اثر اپنے ملک میں کیا آنا ہے۔ اپنے عمران خان صاحب کی پوری کے پی کے کی کابینہ بشمول وزیر اعلیٰ بھتے دے رہی ہے، سارے، کوئی ایسا نہیں ہے جو وہاں بھتے دیے بغیر وہاں رہ سکے۔ کے پی کے میں ریٹ آف گورنمنٹ 0 ہو چکی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی مہربانیوں سے۔ تو عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح 2013 میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر کے لے آئے، بلاول بھٹو نے اس دن کہا تھا کہ جی عمران خان کے یہ 27 دسمبر کے اگلے دن 28 دسمبر کو میڈیا ٹاک کرتے ہوئے لاڑکانہ میں، کہ عمران خان کے جو سہولت کار اداروں میں تھے باقی ادارے یعنی فوج میں، وہ تو نہیں رہے، وہ تو چلے گئے، لیکن ایک ادارے میں ابھی بھی عمران خان صاحب کے سہولت کار کچھ موجود ہیں شاید، اور انتخابات تک وہ بھی نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے ان کا ستمبر 2023 کی طرف اشارہ تھا، جو ایک ادارے کے اندر تبدیلی آنی ہے۔ تو لیکن میں یہ جو آج جو اپنا دھمکی آمیز پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، یہ پڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کے اصل جو سہولت کار ہیں، جو نیچرل الائیز ہیں عمران خان صاحب کے، قدرتی اتحادی جو ہے نیچرل اتحادی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جو کیونکہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، پھر عدالتوں کو اپروچ کیا جا رہا تھا، ویڈیوز بنائی جا رہی تھی سیاستدانوں کی، باقی ملک کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو باجوہ صاحب کے انکشاف کے بعد تو وہ جو فواد چودھری صاحب کی بات ہے وہ بڑی کمال ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے، یہ تاثر کہ عدالتیں فوج کے زیر اثر فیصلے دیتی ہیں، اور آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، انتہائی تباہ کن اثرات کا حامل ہے۔ اچھا، اب یہ سیاق و سباق وہی ہے جو آرمی چیف نے، باجوہ صاحب نے کہا کہ میں نے بطور آرمی چیف جسٹس کو مینیج کیا عمران خان صاحب کی اہلیت بچانے کے لیے اور ان کا گھر بچانے کے لیے۔ اب یہاں فواد چودھری صاحب ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی، ان کا ایک ہوتا ہے کہ ایک تاثر بناؤ۔ اب یہ ڈائریکٹ
FIR عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب اہل نہیں ہو رہے تھے، عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں تھے، عمران خان صاحب کے اوپر بڑا الزام تھا، اور اتنا بڑا الزام تھا کہ آرمی چیف کو خود عدلیہ کو مینیج کرنا پڑا، اور DGC یعنی اس وقت کے جو DGC تھے فیض حمید، ان کے ذریعے مینیج کرنا پڑا۔ تو کتنا سنگین معاملہ تھا عمران خان کے خلاف، اور اب یہ اٹھ کر بیان دے رہے ہیں کہ یہ تاثر، یہ ذرا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اعظم سواتی صاحب کا چھوٹا سا مقدمہ ہے، معاملہ جو ہے اس کا شہباز گل صاحب کے معاملات، خیر اب شہباز گل تو بیچارے خود بھی چپ ہو گئے، اب عمران خان صاحب کے قریب نہیں ہے۔ اچھا جی، اثرات کا حامل ہے، اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا کوئی موقف سامنے نہ آنا معاملات کی سنگینی کا اظہار ہے۔ میری رائے میں چیف جسٹس صاحبان فوری اجلاس بلائیں اور اس صورتحال پر غور کریں۔ اعظم سواتی کیس میں جج کا فیصلے سے پہلے تبدیل کر دیا جانا، ایک ٹویٹ پر درجنوں پرچے ہونا بزنس ایز یوزول نہیں ہے۔ جمہوریت کی بنیاد آئین ہے، اور اس طرح آئین کا بے وقت ہونا بہت بڑا بحران ہے۔ اب اس میں دو چیزیں میں نے جیسے پہلے کہا، ایک معاملہ ہے چیف جسٹس جو مینیج کر رہے تھے عدالت کو، چیف آف آرمی اسٹاف مینیج کر رہے تھے چیف جسٹس کو فون کر کے، اور دوسرا ہے اعظم سواتی والا۔ اعظم سواتی والے معاملے میں ظاہر ہے اگر عدالتوں کو مینیج کیا جا رہا ہے تو بہت غلط ہے، لیکن یہ بات فواد چودھری کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کل پرسوں فہد شہباز صاحب کو ایک ان کا جو ٹاک شو ہوتا ہے دنیا ٹی وی کے لیے کرتے ہیں وہ، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ چٹ چیٹ ہے ان کی، تو وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مشرف نے ٹھیک مارشل لا لگایا تھا، مشرف کو سزا غلط دی گئی تھی۔ اور اب آپ سوچیں نا کہ مارشل لا لگانے والا آرمی چیف وہ ٹھیک تھا، اور ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر آنے والے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ غلط ہے۔ فواد چودھری صاحب عدلیہ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ اجلاس کیوں نہیں بلا رہے، بیٹھ کیوں نہیں رہے کہ فوج عدلیہ کو مینیج کر رہی ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ مشرف کو سزا دینے والی جو اسپیشل کورٹ تھی اس کے خلاف پریس کانفرنس کرنے والے کون تھے؟ فواد چودھری، وہ خاتون جو تھیں فردوس عاشق اعوان، یہ تھے۔ اور پھر مشرف کے خلاف مشرف کو سزا دینے والی اسپیشل کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ سے کالعدم کس نے کروایا؟ عدالت کو ختم کر دیا گیا، کس نے؟ فیصلہ تو ختم ہوتے ہم نے سنا، عدالت کا وجود ہی نہیں مانا گیا فیصلے میں، وہ کس نے کروایا تھا؟ کس کے دور میں کروایا تھا؟ یہ اس دور میں ہوا تھا جس دور میں قومی سلامتی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں، اور جس دور میں معیشت کو نظر انداز کر کے توشہ خانہ لوٹا جا رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔